الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعدي حمدي والسلام، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کل گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں کو فکر راسخہ، عقید راسخہ عطا فرماتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا حتیٰ یہاں تک کہ یغیر ما بانفسهم، جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کرے. اگر تغیر اپنے اندر بپا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سعی کوشش نفسی طور پر، ذاتی طور پر قوم کو کرنی ہوگی. اور جو قوم اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے، مطہر کرنے، رضائے الہی کا طالب بنانے کے لیے سعی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی مدد فرماتا ہے. اور جو قوم خود کو سنوارنے اور سینچنے کا عزم حوصلہ نہیں رکھتی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کوئی عنایت نہیں فرماتا. تو بندے کو چاہیے کہ خود طبعی طور پر کوشش کرے. تو یہ آیت امت کے لیے ایک ابدی قانون ہے جو ہمیشہ امت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی آ کر تم کو بدلے گا. اس احساس کے ساتھ اگر جئیں گے تو تبدیلی مشکل ہے. اور خود کو آپ تیار کرنا چاہیں گے اور خود کو سینچنا اور سنوارنے کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنے آپ پر محنت کریں گے، سعی کریں گے، کوشش کریں گے تو کامیابی یقیناً اللہ کی طرف سے بھی عنایت ہوگی. اپنی سوچ درست کریں، اپنی ترجیحات کو سمجھیں، اور ترجیحات نہ بدلیں گے اگر ہم اور اپنی ذمہ داریاں نہ پہچانیں گے تو حالات کبھی نہیں بدل سکتے. یہ آیت کریمہ کو موضوع بنانے کا اصل مقصد آپ کے ہمارے مشاہدے میں اس وقت ہمارے ابنائے وطن میں جو اضطرابیت کی کیفیتیں بپا ہے، اکثر صبح جات جو بڑی صبح حالی سے، پریشان حالی سے
دوچار ہو رہی ہے اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ تو آپ شاہد سمجھ چکے ہوں گے کہ حیدرآباد دکن صوبے تلنگانہ میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے، SIR۔ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ہر وقت الیکشن کے ارینجمنٹ کرنے والی انتظامی کمیٹی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو SIR کرائے۔ تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، مگر اس کے اندر کچھ سیغے اضافہ کر کے اور کچھ ایسے تغیرات لائے جا رہے ہیں جس سے باشندگان ہند کو بہت بڑی آزمائشوں سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہو رہا ہے۔ یہ بات چھپی ڈھکی نہیں ہے، بدل جاتی ہے جب ظالم کی نیت، بدل جاتی ہے جب ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل و حجت۔ اس کا عملی ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ جو محدود وسائل کے ذریعے ایسے شناختی پہلوؤں اور شناختی کاغذات کا دستور میں شمار کر کے سوال کیا جا رہا ہے کہ وقت کا پرائم منسٹر بھی اس کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، سب چیز سامنے ہے۔ حالانکہ تغیرات جو بنیادی طور پر ہوا کرتے ہیں SIR کے ذریعے، مردم شماری جو مر گئے ہیں ان کے نام کٹ کیے جائیں، جو نئے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ان کے نام پھر شمار کیے جائیں، اور جو جیسے ہیں ان کو بحال رکھا جائے۔ یہ کام اصل ہے، مگر اس کام کے ساتھ کچھ اور تغیرات لا کر باشندگان ہند کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت یہ حالات جن جگہ پر جن لوگوں کے اسٹیٹ میں SIR ہو چکا ہے وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ کئی لاکھوں لوگ جن کے پاس ووٹ ڈالے سب ہے مگر نام نکال دیا گیا۔ تو اس کے لیے ہم کو بیدار ہونا ہوگا، اس تغیر کو سمجھنا ہوگا، اور اس طرف ہم پوری جستجو سے اس طرف رخ کر کے ایک دوسرے کی ساجھیداری کرنی ہوگی، کیونکہ شریعت کے آئین اور قانون میں ہم کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس میں جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی سعی نہیں کرتی۔ تو اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے تیار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے حالات ہمارے حق میں نہیں آ سکتے۔ اور جو لوگ بالکل اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں، یہ جو بیداری ہے باہر سے نہیں اندر سے پیدا ہوتی۔ بیداری سامنے سے آئیں گی، جو امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آئے وقت دیکھیں گے کریں گے، یہ غفلت ہے۔ ہم تک پیغام آ گیا، یہ چیزیں اس طریقے سے وہ بدل کے آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کے لیے ہم جستجو کر کے مہیا کر کے تیار بیٹھ جانا، یہ بیدار قوم ہونے کی علامت ہے۔ وہ گھر پہ دستک ہونے کے بعد آپ دوڑیں گے تو پھر آپ کو دوڑا دیا جائے گا، یہ غفلت ہے نا۔ تو غافلوں کا ساتھ اللہ نہیں دیتا۔ تو SIR اجتماعی شعور کی بنیاد پر یاد رکھیں، اگر اجتماعی طور پہ ہم سب شعور بیداری اپنے اندر نہیں لائیں گے تو نقصان جیسے دوسرے اسٹیٹ میں ہو رہا ہے امت مسلمہ کا، ویسا یہاں پر بھی اس کا استحصال ہونا ممکن ہے۔ اور اس کے لیے بہت سارے ماہرین، سیاستداں، ہر کوئی بیداری کی فکر دے چکے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم غفلت میں رہیں گے تو اس کا خسارہ اور خمیازہ بھگتنے کے لیے ہم کو ہی تیار ہے نا۔ تو غفلت کبھی کام نہیں آتی، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
فاسقون. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بتا دیا. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. رسول اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے جانوں سے غافل کر دیا. یہی لوگوں کی نافرمانی ہے. مطلب سب سے پہلی بات، اللہ کو بھول کے بیٹھنے والی قوم اگر بن جائیں گے تو اللہ ایسا حال ان کا بنا دیتا کہ وہ خود کو بھول جاتے. خود کا حال کیا ہے بھول جاتے. تو ہم جو جینے کا سلیقہ بنا لیے، رزاق کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. رزق کا خیال ہے، رزاق کا خیال نہیں ہے. یہ بات پوری عملی تصویر ہے ہماری زندگیوں کی. اس وقت حالات ایسے ہے نہیں. دیکھیے کہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی طرف جستجو میں سستی کسلانی برتتے ہیں اور پیٹ کے اپنے لیے بھوک کے مٹانے کے لیے کیسی صحیح کرتے ہیں. اتنی کڑک دھوپ میں بھی حالات دیکھیے، پیٹ کی بھوک کے خیال سے لوگ ٹھہر رہے ہیں. اور جب مساجد میں آتے ہیں تو حالات کتنے متغیر ہیں. کسی سے پردہ پوش نہیں، ہر کوئی جانتا ہے. جہاں جہاں صبر نبر آزمائی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں ہم بے صبرے نظر آتے ہیں، اور جہاں بے صبراپن ہونا ممکن فطرت ہوتی وہاں صبر کرتے نظر آتے ہیں. عجیب قسم کا تغیر ہے ہمارے درمیان. ہم عجیب طریقے کی روش میں جی رہے ہیں. عزیزوں اور بزرگوں، جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اسے اپنی حقیقت یاد نہیں رہتی، کیونکہ حقیقت یاد دہانی کروانا خالق کے ذریعے ہے. جب خالق کو بھول گئے تو خود بینی سے رب شناسی ملتا. آقا نے فرمایا جب آپ جس کی شناخت حاصل کرنا ہے اس کو بھول گئے تو خود شناسی بھولنا کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے. وہ حق و باطل میں فرق انسان کھو دیتا ہے جس کے شعور کے ساتھ اللہ نے انسان کو وجود بخشا. تو شعور اگر حق اور باطل کا شعور ہونا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنا ہوگا. وہ اپنی تباہی کو بھی کامیابی سمجھ لگتا ہے. اب حالات دیکھیے کیسی باتیں ہو رہی ہے. خوشی سے لوگ بول رہے ہیں ہمارا چھوٹا ننا منا بچہ ایسا فون لیتا، ایسا کھولتا، ایسا فائل نکالتا، ایسا کرتا. تباہی ہے، بربادی ہے یا کامیابی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور پیش ایسا کر رہا ہے کہ یہ کامیابی ہے. پیش کرنے کا ڈھنگ کیسا ہے؟ بہت بڑا کارنامہ ہو رہا، مگر حقیقت اب غور کریں گے خسارہ، نقصان کو کچا خوشی گلے لگانے کے لیے ہم تیار ہیں. ایسا ہے نہیں ہے. اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر بتایا گیا یہ دین سے دوری اور شعور نہ ہونا مردہ قوم کی علامت ہے. آج دین سے کتنی دوری ہو رہی دیکھیے. دینداری، دین کی بیداری، ایسی کوئی مہم ہمارے درمیان سرکردہ ہے کیا؟ اس طرف ایسا کوئی معاملہ ہمارے ارد گرد چل رہا کیا؟ ہماری آنے والی غفلتوں سے بیدار کرنے کے پہلو ہو رہے کیا؟ اگر کوئی مسجد میں ایسا کوئی خطیب مل جاتا ہے لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں. آج کے دور میں چاہتے یہ یہاں تک سننے میں آ رہا کہ بھائی اب اسلامی اچھا سپلیمنٹ آتا اخبار میں وہ بول دو بس کافی ہے. ایسا نہیں سننے میں آ رہا. سپلیمنٹ دینے والے، سپلیمنٹ بیچنے والے وہ بھی عصر حاضر کا خیال رکھ کے دے رہے ہیں، انکار نہیں ہے. مگر بعض ایسی چیزیں قصے کہانیوں سے کچھ ہونے والا نہیں. اصل ضرورت کو سمجھانے والا ہونا جو دین کے آئین میں ہو، احکام خداوندی کی بالکل رہبری اور رہنمائی میں ہو، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. جمعہ کا مقصد ہی یہ ہے. خطبے اولیٰ میں کیا ہے؟ نصیحت کرنا ہے. تقاضا ہے خطبے کے جو ہے امور میں یہ چیز شامل ہے. خطبے ثانی میں فضائل بیان کرنا ہے، وہی تو ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے اہل دکن کی جو علماء نے جو طریقہ بنایا کہ خطبہ سنت کا طریقہ، مستحسن طریقہ جو ہے محفوظ ہو، تو ہماری زبان جو ہے، ہم اہل زبان عربی نہیں ہے اور ہر کوئی ہم میں عربی نہیں سمجھتا، تو ہمارے علماء اپنی معلومات کو اپنی مادری زبان میں پیش کرنے کا طریقہ بنا دیا کہ پہلے بول دو
اور اسی کا اختصار کر کے وہی احادیث قرآن کی آیتیں قوم سمجھ لیتی کہ بھئی یہ چیز کی فکر دی گئی. کتنا اچھا طریقہ اور نظم، کتنی اچھی بدعت ہمارے درمیان میں آئی، جس سے ہم کو دین کا استحکام کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے. ایسے ہی اسی عمل کو تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند فرمائے. آج یہ چیزیں رائج ہو گئی ہے تو اس کی قدر ہم نہیں کر رہے. ہم نقصان کی راہ پہ جانے تیار ہیں مگر نفع کے راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر بتایا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت پر ظالم قوم ٹوٹ پڑے گی. اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی اور طویل حدیث بیان فرما دی. تو اس حدیث کو سمجھنا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے والے اپنے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یعنی بھوکے لوگ آئے اور دسترخوان دیکھ لیے. تو یہ چیز آج کل ولیموں میں رات کے ڈنروں میں دکھ رہا نہیں. ہٹتے کی یا ہو بول کے جاتے لوگ ہے نا. تو ویسا دوسری قومیں دعوت دیں گی کس کے لیے؟ مسلمانوں کی بربادی کے لیے، کلمہ کو لوگوں کی تباہی کے لیے. دیکھو آپ، پہلی بار اتفاق ہے کہ دو مل کے بھاگ رہے ہیں، ساتھ میں معاونین ہٹ گئے کیونکہ جواب اچھا نہیں ہو رہا. مگر ورنہ اس سے پہلے چیچینیا، سیریا، آپ دیکھیے کیا حالت ہے، فلسطین، افغانستان، کیا حالت تھے. سب ایک دوسرے کو دعوت دے رہے تھے، آ جاؤ موقع ہے لوٹ لیں گے. آقا علیہ السلام ابتدا میں قیامت تک کے آثار امت مسلمہ کو دے دیے. ان قریب ایک قوم ایسی آئے گی جو تمہارے خط و غارت گیری کے لیے ایسی ٹوٹ پڑے گی جیسے دسترخوان پہ بھوکے لوگ برتن کو دیکھ کے ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا، غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر بتایا آقا علیہ السلام نے، کسی نے عرض کیا ان کے بیچ میں سے کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم تعداد میں کتنے ہوں گے، کیا ہم کم ہو جائیں گے؟ سوال دیکھیں کتنا پیارا ہے. ایک صحابی کھڑے رہے بولے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہوگا، کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تعداد میں تم کم نہیں ہوں گے، سمندر کے جھاگ کے مانند تمہاری قوم ہوں گی تعداد. سوچیے آپ، سمندر کا جھاگ دیکھیے آپ، جب سطح پہ آتا تو کیسا، اس کو شمار نہیں کر سکتے. اور ایسے ہے نہیں ہے. غور کریے، دنیا کے اس وقت ہر گوشے میں مسلمان موجود ہے، اسلام پہنچ چکا ہے، مگر حالت کیا ہے، یہ ابتری کیوں ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہن تمہارے قلوب میں آ جائے گا. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو بولے دنیا کی محبت، موت سے تنفر، موت سے نفرت، موت سے کراہت اور دنیا کی محبت تمہارے سینوں میں جگہ کر دے گی. اب عصر حاضر میں کیا ہے ہمارا حال؟ جبکہ حدیث پاک میں دوسری جگہ آقا فرماتے ہیں الموت تحفۃ من اللہ للمومن. یہ قرینہ تھا ہماری زندگیوں کا. ہمارے اسلام اسی قرینے سے جیتے رہے کہ موت مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. موت کا ڈر، موت کا خوف مومن کو نہیں ہوتا، کیونکہ ہر آن موت آنی ہے. اور موت اگر آتی بھی ہے، نقصان ہوتا بھی ہے، خسارہ ہوتا بھی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری زبان حال میں یہ ہوتا، اور یہ ہونا صفاتی ایمانی ہے. ایمان کا وصف ہے، یہ وصف ہے لا ينفق ہے یہ کہ جو بھی حق پرست مومن ہوتا ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے، موت آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی خسارہ ہوتا ہے، تو اس کی زبان حال سے کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. امت کو سکھانے کے لیے بولے جب بھی کوئی چیز کھو جائے، نقصان ہو جائے، بربادی آ جائے، تو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مانا؟ بے شک ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہم لوٹنے والے، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹنے والے. فکر دے دی گئی واضح. اب ہمارے لیے کیا ہوا؟ خالی کوئی چیز گمشدہ ہوئی تو پڑھنا ہے، سمجھ نہیں. ایسا ہوا نہیں ہوا، ایسا بن گیا ذہن ہمارا. جبکہ جب بھی بری خبر کسی کی ہم تک پہنچے اور جو
دل کو اضطراب کرنے کی ہے اور کوئی حزن کی کیفیت آتی ہے تو زبان سے ہمارے پہلے لکھنا ہے کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نکل گا ایسا، چونکہ ایسے ماحول سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نسوا اللہ کو ہم بلا رہے ہیں، خالی اس طرف فکر ہے، ایسا ہے نہیں، غور کریے۔ اور جب ایسا ہمارا حال ہو رہا ہے تو جب ہم قرآن و حدیث کے آئینے دار بن کر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہماری تصویر دھندلی ہو گئی، نہ ہم خدا کے رہے، نہ خدا کی رضا کے رہے، نہ خدا تعالیٰ کی طرف جو بندگان خدا سے وہ چاہتا ہے بحیثیت خالق کو لے کے، وہ ایسا کوئی وتیرہ، کوئی اوتار، کوئی اوصاف ہمیں موجود نہیں۔ بالکل لیکچر ہم چینج ہو گئے، اور چینج ہو کے ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم میں تبدیلی آئے، ہمارا تحفظ ہو، ہماری حمایت ہو، ہمارے لیے اللہ کی غوثیت ہو، اللہ کی مدد ہو، دستگیری ہو۔ تو دستگیر رب کس کو کرتا ہوں بولا؟ دستگیری رب کس کی دستگیری کرتا ہوں بولا؟ جو قوم بیدار ہو، اپنے آپ کو غفلت کی نظر نہ کی ہو، خود کو بدلنے کی جستجو رکھتی ہو۔ تو اب دیکھیے حالات کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت، نظر ڈال کے دیکھیے پوری دنیا کے گلوبل کو دیکھیے کیا حالات ہے۔ جو بیدار ہے اس کی نبر آزمائی کے لیے پیر ٹک گئے، گھٹنے ٹک گئے، اب سجدہ ریزی کی حالت آ گئی، اور جو لوگ غفلت میں تھے ان کو خسارہ کہتا کیا گیا، کیسا نقصان پہنچایا گیا۔ تو سب کو ایک جٹ ہو کر ایک فکر راسخہ کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اب نہیں جڑیں گے اس کا نقصان آپ محسوس کرے تک کا نقصان ہو چکا ہو۔ اور ایسے ہی حالات صرف انٹرنیشنل نہیں ہے، آپ جس شہر، جس قریے اور جس خطے میں رہ رہے ہیں وہاں کوئی آپ کا معاون نہیں ہے تو بتا دیجیے۔ یہ حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ حالات ہونے والے ہیں۔ میرے آقا سید عالم محمد رسول اللہ نے پہلے ہی ہم کو سمجھا دیا تھا۔ تو حدیث کی تصویر جو ہمارے سامنے اب کھل کے آ رہی ہے، اس کو لے کر دیکھیے کہ امت کی کمزوری کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیا ہم تعداد میں کم ہیں؟ کسی گوشے میں تعداد میں ہمیں کمی نہیں ملتی۔ اور کیا وسائل کی کمی ہے ہمارے پاس؟ پہلے سے زیادہ مفرح حال ہے۔ غریب بھی ہمارا ہے تو 2 وقت کا کھانا کسی اور کو کھلانے کے قابل ہے۔ ایسی ماشاءاللہ فرحت والی زندگی ہم کو اللہ نے عطا کی۔ اب بلکہ شعور کی کمی ہمارے اندر ہے، اور دنیا کی محبت بھی ہمارے اندر ہے۔ ابھی حدیث کے آئینے میں دیکھتے جائیے، ہم ہے نہیں ہمارے اندر، ٹٹولیے اپنے آپ کو، شعور بیدار نہیں کر رہے ہم، شعور کی کمی آ رہی۔ جو حقیقی شعور ہمارا ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان ہونے کے، وہ شعور ہے ہم میں، اس سے اکتاہٹ ہے۔ اگر کوئی شعور دلانے کے نکو سناؤ بھائی، ڈراؤ نکو جی بھائی، اور ایک اچھی بات بولتے، کیا بولتے؟ ارے مول صاحب دین کی باتیں نکو بتاؤ، دین تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، دین کے مسائل ایسے۔ کیا بول رہے ہیں؟ رافرادت کیا کریں گے آپ ایسا بول کے؟ حقیقت ہے، چلو آپ بول رہے ہیں تو آپ کو بال سے زیادہ باریکی سے جینا، نفاست سے جینا ہے، یہی قرین بندگی ہے۔ اور عمل و کردار سے ایسی دھار بنانا ہے، کردار کی، عمل کی، کہ آپ کی دھار کو دیکھ کر باطل پرستوں کے پرچے ہو جانا۔ قتل و غارت گری سے اسلام نہیں بولا، پوری دنیا اس بات پہ تصدیق کرتی ہے، ہر قوم جانتی ہے کہ اسلام کردار سے، اخلاق سے، بندگی کے اس قرینوں سے، خدا پرستی سے دوسروں کو شعور بیداری بخشا۔ آج اس شعور سے ہم ناپائیدار ہو گئے، نہ گفتار ہماری ایمان کیفیت کی، ایمان کیفیت کی ہے، نہ ہمارا سلیقے زندگی جو چل رہی ہے اس میں کوئی سلیقہ باقی۔ دیکھیے اپنا گھر میں کیا حالات ہے، جس کو اللہ نواز دیا میز ٹیبل کے ہو گئے، دسترخوان بھول گئے، جبکہ سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے کرامت ہے، اللہ کے رسول کے معجزے ہیں
کہ وہ جو دسترخوان پہ رسول اللہ ہاتھ پوچھے، وہ دسترخوان جب آگ میں گرا، آگ میں پکڑی اس کو. یہ سنت نہیں، ہم تک یہ پیغام مل رہا ہے کہ دسترخوان سنت ہے نہیں. اور دسترخوان کے فوائد معلوم ہو رہے، دسترخوان کا استعمال ہی ختم ہو رہا ہمارے پاس. دھیرے دھیرے حالات کیسے بدتر ہو رہے. بف سسٹم چل رہا آج کل، دعوت بھی ہو رہی تو کس کا دیا ہوا ہے بف سسٹم؟ کھڑے رہیے کھانا. تعلیم ان کے پاس ہے اور ہم 100 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی حکومت کو بولتے 500 سال کرے گا، صحیح بات ہے، کیا کرے اس کے بعد عام امت ہی کیا کرنا؟ خیالت نہیں ہے مگر خود تم کرے جو سانسیں چل رہی ہے، ان سانسوں کا استعمال تم کیا کرو؟ شعور کے لیے کوئی اور آنا ہے، اس سے بلا فردن جانا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کیا سمجھے اس تو مل کے اللہ کی رسی کو تھامنا. کیا ہے رسی اللہ کی؟ محمد رسول اللہ، کتاب اللہ. کون سے راستے سے پکڑ رہے؟ نہ قرآن کو پکڑنے جا رہے، نہ محمد رسول اللہ کو پکڑ. محمد رسول اللہ کو پکڑ لیے، قرآن کیا گیا، حدیث کیا نہیں ہے یہ کوئی. جب بندگی کا سلیقے کا سوال کیا گیا تو کیا جواب ہے اللہ کی طرف سے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بندگی کا سلیقہ چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، تو تمہارے لیے میرے حبیب کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. دیکھتے کیوں؟ کیا محمد رسول اللہ کا غافل لوگ بولے؟ آقا علیہ السلام تو فرما رہے دیکھیے ایک قوم ایسی پیدا ہوگی، ایسے حالات آئیں گے کہ دوسری قومیں تمہاری بربادی کے لیے، تم کو تباہ کرنے کے لیے ایسے دعوت دے گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان میں برتن کو دیکھ ٹوٹ پڑے گی. آج ہمیں ٹوٹ پڑی نہیں پڑی. حدیث کیا ہے؟ بات پوری ہو رہی نہیں ہو رہی.
اور پھر یہ بھی بتا دیا آقا علیہ السلام نے. صحابہ پوچھے وقت دیکھیں سوال نہیں، تو ہی سوال کرے کیا پتا کیا ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ بولے تم سمندر کے غصہ چھاپ کی طرح ہو ہے ہی اس وقت حالات ہمارے کم ہے. پھر آخر وجہ کیا ہوگی؟ بولے تمہارے دلوں میں وہن ہو جائے گا، وہن آ جائے گا، وہن گھر کر لے گا. تو وہن کیا ہے؟ دوسرا سوال. تو بولے دنیا کی محبت موت سے طرف جینے کی، ہر کوئی جینا چاہ رہا، مرنے کا ڈر ہے. اور یہ بولی ڈر بولیے نہیں ہوتا، چونکہ سونے سے پہلے بندے مومن کلمہ پڑھ کے ایمان مجمل پڑھ کے اپنے آپ کو نیند کی عادت میں دیتا ہوا پڑتا اللہ ربی سیتا ہوں، اے اللہ میں تیرا ہی نام لے کر جیتا ہوں اور پڑھتا ہوں. روز کا یہ نہیں عمل ایسا. بڑے بڑے غفلت میں بچے تو چھوڑ، بچوں کو تو بھیج رہے ہیں تو کیسا بھیج رہے ہیں؟ رات من. ارے وہ صاحب بہت دیر ہو رہا ہے، 15 منٹ تو آئیے بس سے. اسی تعلیم کی بات ہوئی ہے، بولیے دینی تعلیم کی بات ہے نا. دینی تعلیم کو بھیجے تو 15 منٹ 20 منٹ میں پڑھا دیجیے مسافر. شکریہ آپ کا، بہت جلدی پڑھا دیجیے کیونکہ بچے کو ہوم ورک کرنا ہے، بچے کے ٹیسٹ ہے، بچے کا ایگزام کوسا ایگزام دینا. پھر اب ایسا یہاں پہ پریشان کیوں ہے؟ ایسے لوگ ہیں کیسے جو نہ دینی نظریہ اپنے اندر رکھتے ہیں، نہ دینی فکر رکھتے ہیں، نہ دینی بیداری رکھتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں. غفلت 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 غفلت. اب کیسی لگی لت؟ پریشان ہے یہ لت میں ملوث ہو رہے ہیں. اب دیکھو حیران حیران کہاں بھاگ رہے ہیں، ادھر کدھر بھاگ رہے ہیں، کیسے ادھر ادھر حالات کیا ہوئے. تو ان حالات کے ذمہ دار کون؟ کوئی اور ہے؟ اس پہ غور نہیں کیا. جب بھی ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے خدشات جو آخرت سے غفلت میں ڈال دے یا رب سے توڑنے والے پہلو سب سے بیداری دی گئی. ظاہری زندگی پردہ کرنے سے پہلے آقا علیہ السلام صبح قیامت تک کی روشنی تک پہنچنے اور وہاں امت کو پہچاننے تک کے فکر کو امت کے حوالے کرتے. کتنے ہمیں ایسے ہیں جو ہر وقت ہر ساتھ انگڑی باوضو رہنا خیال ہے. رسول اللہ کے رسول نے دیکھی آپ سب سے واضح گوشہ ہے کرتے حالات اتنی بری حالات آج بھی مل رہی ہے. کبھی کسی کا جنازہ آتا ہے تو کثیر نوجوان لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی حالات ہو رہے ہیں اتنے حالات. ایورنس آنے کے بعد خطبہ واعظین بھائی جس حالت میں بھی ہے پکار کے کانوں میں گھسڑے تو صحیح اتنا گھسڑے بعد میں بھی اتنے گھسڑنے ہیں. ارے نہیں طہارت نہیں ہے اس دور میں جبکہ شوچالیہ روڈوں پہ بنتے ہیں ہماری پھر بھی طہارت نہیں ہے. اللہ اکبر کیا ہے سوچیے آپ کیسی بڑی غفلت ہے. جبکہ مومن اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں اکثر العذاب القبر من البول. عموماً قبر کا عذاب پیشاب کی بے احتیاطی سے ہوتا ہے. ایک فکر ہے مطلب نفاست ایسی اتنی رکھو کہ آپ محتاط انداز میں ضرورت سے فائدہ ہوگا. اب تو بہت اعلیٰ بڑھ گئے، بہت ایورنس آ گیا، ترقی ہو گئی. شاور لگا کے ہینڈ پمپ کے ذریعے کیا بولتے ہیں گن کے ذریعے دھویا جا رہا ہے. پہلے ٹوٹی کا لوٹا ہوا کرتا ہے. آگے 10 کے لیے بہت محتاط انداز سے دیا ہے. احتیاط پورے آقا علیہ السلام زندگی کھڑی نہ بتائے. حدیث میں ملتا ہے مٹی گیلی کر کے رکھو جا جاری کر دیا. رسول کا حوال ہے تاکہ چھینٹے تمہارے جسم پہ نہ آئے. یہ معمولی باتوں سے بھی عظیم مسائل کے حل کی راہ ہموار آقا علیہ السلام نے فرمائی. اتنا شفاف دین، اتنا واضح دین، اتنا بالکل ہر انسان کی شعور میں آئے جیسے انداز میں دین پہنچنے کے باوجود غفلت 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 ہم پہ تاری ہے.
ہماری قوم اس طرف جاری ہے نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ آزمائش آنے والی ہے، اس کا پہلے ہی ہم کو علم دے دیا گیا تھا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا نہیں بولا جانا، اتنی جھوٹ بولے لوگوں کو صاف۔ فون آیا، فون تو سب سے بڑے جھوٹے بننے کا ذریعہ ہو گیا۔ فون اٹھا کے جھوٹ بولتے سیدھا، ویشالی منڈے کو بولتے رہتے کا نور الاسلام مسجد میں گھومتے تھے لوگ، ایسا دیکھ لیا سامنے دکھ رہا تھا، دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے، کیا نہیں بولتے رہے، اتنا ڈائریکٹ بند کر کے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، اس کا معاملہ سب ہونے والا ہے، کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ، سور کھانے کے برابر، اتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینے کے برابر ہے، مگر میٹھے ناموں بولتے رہے اور سمجھ رہے کیسا بازیا نہیں نمایاں بول رہے، سب کچھ بھی ہو رہی، جیسے کہ بتایا بچے کو موبائل دے کے کچھ نہیں ہو رہے، بربادی کے راستے پہ جا رہی، کامیابی کے راستے میں معلوم کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جھوٹ کی بات لعنت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، رزق کم ہو جاتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، تباہی بربادی ہے جھوٹ بولنے والوں کی، اتنی وعیدیں اللہ پاک اپنے کلام میں فرما رہا ہے، اس کے باوجود بھی جھوٹ بولنے سے انسان باز نہیں آ رہا۔ تو یہ جھوٹ کی لت بھی ہمارے لیے خسارے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو عزیزو اور بزرگوں، یہ ایسا یاد ایک شعور بیداری مہم کے ذریعے طریقے سے ہم پر چھایا ہوا ہے۔ اس طرح خود اپنے آپ کو پہلے مستحکم کریں، کوئی بڑا کام نہیں ہے، دیکھا گیا تو بہت روٹین ہے، یہ زمانے قدیم سے چلنے والا عمل ہے، یہ کوئی ہمارے لیے وقت نہیں ہے، مگر اس کو ہم سمجھنے سے، ذہنی طور پر ہم تیار ہونے سے ہمیں تسلط کر دیا جا رہا ہے۔ تو بیدار ہونا کیسا ہے؟ اپنے تحفظات کے لیے بیدار کیسا ہوتا ہے؟ بولیے، خود کو بھی محفوظ رکھیے، اپنے بھائیوں کی بھی خبر گیری۔ اگر کوئی بیچارہ غفلت میں ہے، امی ہے، جاہل ہے، نہیں جانتا ہے، تو آپ کے علم میں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا العالمین ہمیں توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، بلا مخلصانہ فکر کے ساتھ تیری رضا کے لیے جو کچھ تیری امت کے سپرد کیا گیا ہے مولا اسے قبول و منظور فرما، اور اس پہ ہم سب سامعین کو بولنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، مولا استقامت میں عمل عطا فرما، اقدام میں عمل عطا فرما، مولا آخرت کی فکر ہمیں عطا فرما، آخرت کی بیداری ہمیں عطا فرما، مولا زندہ قوم جیے جو تیری رضا کو پہنچے، وہ راہ ہمارے لیے ہموار فرما، مولا اسلام کی زندگی عطا فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، شعور بندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت لقا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔